میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین بجٹ ہے، اب گواہیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایک دن کے اندر اندر اس بجٹ کے اثرات سامنے آ گئے ہیں۔ کل بجٹ پاس ہوا اور آج آپ خبریں دیکھیے کہ کیا ہیں۔ پاکستان کے 3 نامور ترین اکنامک معاملات پر لکھنے والے جرنلسٹ، صحافی، جن میں شہباز رانا بھی شامل ہیں، دیگر صحافی ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ پھر ایسے حالات میں جب یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، عوام کش بجٹ ہے، مہنگائی کا ایک طوفان آنے کو ہے، بدترین ملک میں حالات ہونے جا رہے ہیں، تو ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہوگا، اگر جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، تو یہ اگر حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری مجبوراً وہاں پر کارروائی کرنی ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ حالات کیا ہوں گے۔ ایسے ماحول میں انویسٹمنٹ کا آنا کتنا مشکل ہو جائے گا کہ پہلے ہی حالات عجیب و غریب ہیں۔ اب آپ دیکھیں، شہباز رانا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب 2 اور لوگ، پاکستان کے 3 بڑے انگریزی اخباروں کے لیے جو وزارت خزانہ کو کور کرنے والے صحافی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدترین بجٹ ہے یہ۔ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے شہباز رانا صاحب، ڈان کے خلیق کیانی صاحب اور دی نیوز کے مہتاب حیدر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ تینوں یہ بات کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ شہباز رانا صاحب نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ اب چوائسز آفٹر دا ڈیزاسٹرس بجٹ، لیو پاکستان اف یو ہیو چوائس، اگر پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ پہلے ہی پاکستان کی تاریخ میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں چھوڑ کر گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں۔ اتنے لوگ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ملک چھوڑ کر نہیں گئے جتنے اب گئے ہیں، اور اس لیے شہباز رانا کہہ رہے ہیں جی ابھی تو جو حالات ہونے والے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو چھوڑ کر جا سکتا ہے چلا جائے۔ دوسرا کہتے ہیں جی یہ چوائسز ہیں، پہلی یہ ہے کہ پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ، دوسرا ٹیک سیلری ان کیش میں سیلری لینی، ٹیکس نہ دیں، ڈونٹ فلی ڈسکلوز آل ایسیٹس ان ریٹرنز، دیز ول ایونچولی بی ٹیکسڈ اگین ایون اف یو ہیو بلٹ دوز بائی پیئنگ آل ٹیکسز، کہ آپ اگر اپنے اثاثے بتا دیتے ہیں تو ان پر ٹیکس دیتے ہیں، وہ بعد میں پھر ان پر ٹیکس آئے گا، بار بار بڑھتا چلا جائے گا، جو آپ نے پہلے ٹیکس دے دیا ہوا ہے ان اثاثوں پر، وہ ٹیکس پھر آپ کو دینا پڑے گا، بار بار دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا۔ چوتھا ہے نیور کم ان دا ٹیکس نیٹ اف یو آر اسٹل آؤٹ سائڈ نیٹ، ابھی آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے تو نہ آئے۔ نمبر 5، ٹرائی ٹو جوائن اینی آف دا پاورفل گروپس دیٹ گاٹ انکم ٹیکس ایگزمپشن ٹوڈے، وہ کہہ رہے ہیں جی آج جب بجٹ پاس ہوا ہے کہ پھر ان گروپس کو جوائن کر لیں، طاقتور گروپس کو جن کو ٹیکس چھوٹ ملی ہوئی ہے، یا تم کو جوائن کر لیں۔ آخر میں لکھتے ہیں اف یو کین ناٹ ڈو 1 to 5، آپ یہ 5 کام نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتے، دین یور ہوم ٹیک سیلری آفٹر پیمنٹ آف 50% انکم ٹیکس، اگر آپ ان 5 میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی جو سیلری، آپ کی تنخواہ ہے وہ 50% تک کٹ جائے گی، 50% تک پہلے تو تنخواہ کٹے گی۔ انکم ٹیکس میں 18% سیلز ٹیکس، 18% سیلز ٹیکس آپ کو دینا ہوگا۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایف ای ڈی ول بی جسٹ، اور ایف ای ڈی بھی اس میں ہوگا نا، سیلز ٹیکس ایف ای ڈی، اور ول بی جسٹ 25 آؤٹ آف ₹100۔ تو جب آپ کے پاس جو بچے گا سیلری آپ کی جو ہے ایف ای ڈی اور ٹیکسز دینے کے بعد، وہ صرف ₹25 کی، یعنی ₹100 میں سے آپ کے پاس بچیں گے صرف اور صرف ₹25۔ یہ حالات ہو گئے اس بجٹ کے بعد۔ ₹100 میں سے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ کے پاس صرف ₹25 بچیں گے، جس کی فرض کیجئے 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کے پاس بچیں گے ₹25,000۔ یہ حال ہو گیا ہے، یہ حالات ہیں۔ شہباز رانا صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ملک چھوڑ کر جا سکتا چلا جائے، اتنی مایوسی، اندازہ لگائیے۔ اچھا، اس کے ساتھ خبریں کیا ہیں کہ سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر ابھی دیکھیں فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے یعنی ان کے جو بیانات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے اگر ادارے ہمارے نظام اور سیاست میں مداخلت کریں اور اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم سیاست کو چھوڑ دیں، ضیاء الحق نے بھی تو ایسا کیا تھا، بس پھر آپ خود چلائیں، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ اپنے جلسے جلوس پکڑ دھکڑ کے علاوہ گرفتاری کے علاوہ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے 5 جولائی کو منصیرہ میں جلسے کا اعلان کر دیا، جلسے سے پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب کریں گے۔ اب ایک اور خبر دیکھیے، ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم قرارداد لے آئے ہیں، امریکہ کی قرارداد آئی، بھائی وہ قرارداد کہہ رہے ہیں جی یہ مداخلت ہے۔ اچھا، عمران خان کہتا تھا تو وہ غلط تھی، وہ تو سازش تھی حکومت ہٹانے کے لیے۔ یہ انہوں نے کہا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جعلی الیکشنز ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات کی جائیں، اور برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، سارے یہاں پر صحافی انٹرنیشنل سب نے کہا، سب کی رپورٹ ہے جعلی ہوئے ہیں۔ تو اچھا، اس کو کہنے جی مداخلت، اور وہ جب عمران خان کہتا تھا تو وہ اور بات تھی، وہ تو جناب سائفر بھیجا گیا کہ اس کو ہٹاؤ، اور وہ اندرونی معاملات میں تھی، لوگ کہتے تھے اس نے امریکہ سے معاملات خراب کر دیے۔ اب اس قرارداد سے کہ پاکستان میں جو قرارداد آ گئی امریکی قرارداد کے حوالے سے، اس کے خلاف کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق نہیں ہے، اور یہاں پر جناب الیکشن رگ ہوئے، اور یہاں پر اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں، اور انٹرنیٹ کی یعنی سوشل میڈیا پر بندش اور سارا کچھ، لوگوں کی گرفتاریاں، اس پر انہوں نے قرارداد لے کر آئے۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ نہیں لگا کہ قرارداد آ رہی ہے، اور اتنی تعداد 99% لوگوں نے اس پر ووٹ کیا امریکی ہاؤس میں۔ اب جب یہ قرارداد پاکستان میں آ گئی تو سنیے خبر کیا ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں خواجہ آصف اور اسحاق ڈار نے بڑکے مار کر عوام کو خوش تو کر دیا، مگر وہاں جا کر بکری بن گئے، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بروم کو چائے کافی پلا کر یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ کہیں گے جناب بادشاہ سلامت، یہ ان کے سفیر کہہ رہے ہیں آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی، بس ہم نے کر دی، لے آئے ہم، اور آپ بھی جوابی کارروائی نہ کریں، ایسا نہ ہو کانگریس سے ایک اور قرارداد آ جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کانگریس سے ایک اور قرارداد نہ آ جائے، ہم تو جناب بس آپ کے مرہون منت ہیں، تو ایسا نہ کیجیے گا، یہ ہم نے کچھ دکھانا بھی تو تھا، بڑکیں اس لیے ماری تھی۔
دفتر خارجہ سویا ہوا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی قرارداد آنے والی ہے۔ قرارداد کو دونوں امریکی پارٹیوں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن نے سپورٹ کیا۔ امریکی قرارداد کے بعد شہباز حکومت کی ساکھ زیرو ہو چکی ہے، اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ان کو بڑا پسند تھا پی ڈی ایم کو، اور ان کی حکومت کے دور میں، اور ظاہر ہے وہ ڈونلڈ لو جو ہے انہی کے نیچے اہلکار تھا، تو سارا یہاں رجیم چینج ہوا، اب اس کو لینے کے دینے پڑے ہوئے امریکہ میں، اور ٹرمپ چھایا ہوا ہے، اور بڑی بے عزتی ہوئی ہے ابھی ڈونلڈ لو کی وہ ڈیبیٹ شبیٹ میں۔ اچھا، برٹش ہائی کمیشن سے لے کر امریکی کانگریس تک سبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکہ مارا تو کتنے دن چپو گے؟ شیخ وقاص اکرم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب آپ سوچ لیجئے کہ یہ حالات ہیں، عدم استحکام کس طرف جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان ایک آئسولیشن میں نظر آ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن رگڈ تھے، جعلی تھے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ مذہبی اسکالر بھی عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے کرانے میں ناکام، یہ بڑی خبر ہے۔ اور یہ جناب انصار بھائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ علماء کرام بھی ناکام ہو گئے معاملہ طے کروانے میں، کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہو سکی، اور ملک کے سرکردہ مذہبی اسکالرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ یہ کوشش 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی، لیکن یہ ناکام رہی۔ عالم کا نام ظاہر نہیں کیا ذرائع نے۔ تو یہ جناب جنگ میں یہ خبر لگی ہوئی ہے، اور یہ جناب انصار عباسی صاحب اسلام آباد سے، یہ ان کی خبر ہے جی، اور آپ دیکھ لیں، یعنی عمران خان مسلسل انکار کرتے رہے ہیں اور معاملہ طے نہیں ہو سکے۔ اس میں ڈیٹیل ہے آگے، یعنی دونوں طرف سے نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ قاضی فائزہ صاحب یہ درخواست لگا ہی نہیں رہے، بلے کا نشان چھین لیا، لیکن اب اس حوالے سے دیگر درخواست جو ہے نا وہ سن نہیں رہی نظر ثانی کی، تو یہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جہاں تک معیشت کے حوالے سے میں عرض کر دوں، ٹریبیون لکھ رہا ہے، بجٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو لیو، ایکسپینسو ٹو لیو۔ یہاں رہنا پاکستان میں اب مشکل کر دیا بجٹ نے، اور جانا یہاں سے، اس ملک کو چھوڑنا وہ بہت مہنگا کر دیا ہے۔ یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، اور انہوں نے کہا جی ٹیکسز کی بھرمار ہے، یہ صرف بجٹ نہیں ہے، یہ ٹیکسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس ایکیوزڈ آف مس یوزنگ اتھارٹی، اپنے ہی ان کے ججز نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ٹریبیون میں خبر لگ گئی، حسنات ملک صاحب کی خبر ہے۔ سوچئے تو عدلیہ میں خلفشار نظر آ رہا ہے، انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوں گے تو مسائل ہوں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، اداروں میں ٹکراؤ میں نظر آ رہا ہے، معاشی طور پر عدم استحکام ہے، عوام کہاں جائیں۔ اب گورنمنٹ نے پہلے کہا جی انفلیشن 12% ہوگی، اب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 13.5% ہوگی، خود پہلے 12% کا جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اس کو ریوائیو کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ 13.5% بھی نہیں ہے، پھر اوپر اور زیادہ جانی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مہنگائی کا طوفان کس قدر بڑھنے والا ہے۔ یہ دوبارہ جناب یہ ٹریبیون کی خبر ہے، جون انفلیشن ایکسپیکٹڈ ٹو سرپاس فرسٹ فسکل ایئر ٹارگیٹ، وہ کہہ رہے ہیں جی جون کا جو ٹارگیٹ تھا وہ بھی اس سے بھی اوپر چل جانی ہے مہنگائی۔ تو یہ طوفان آ رہا ہے، اور اب دیکھیے کتنے لوگ، جو چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ چلا جائے گا، لیکن جانا بھی اب مشکل ہے۔ کوئی اس طرح جائے گا اس ملک کو چھوڑ کر؟ 25 کروڑ کی آبادی ہے، کیا سارے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، لیکن اس حکومت نے حالات ایسے پیدا کرنی ہے کہ خاندان کا کوئی فرد جو ہے جو جا سکتا ہے وہ خاندان کو پالنے کے لیے کوئی ایسیٹس ہوں گے، کچھ ہوگا وہ بیچے گا، کوشش کرے گا میں چلا جاؤں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے تو کرائے بھی بڑھا دیے ہیں۔ جو مزدور پہلے باہر تھے سعودی عرب میں، یو اے ای میں، زیادہ تر مزدور طبقہ وہاں پر ہے، سب سے زیادہ آبادی پاکستان کی اوورسیز کی سعودی عرب میں ہے، تو ان کا آپ حال دیکھ لیں، ان کے بھی کرائے بڑھ گئے ہیں۔ تو ہر سطح پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر خوراک، ہر طرح کی خوراک، ادویات، کچھ نہیں بچا، اسٹیشنری، بجلی، گیس، ہر چیز اتنی مہنگی ہونے جا رہی ہے کہ کیا کہیں۔ پیٹرول، تو ضروریات زندگی ہر طرح کی، کوئی بھی چیز، اچھا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ ہے کہ گاڑیاں بھی مہنگی ہو رہی ہیں، سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ متوسط اور غریب طبقہ اس میں پسے گا۔ اور پتہ نہیں ہے حکومت پھر کس طرح سے چلے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ لوگ اس طرح لکھنے لگے ہیں، جو انفارم ترین لوگ ہیں کہ پاکستان چھوڑنے کے علاوہ اب چوائس کوئی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا، تو کون کون اب چھوڑ کر جا سکتا ہے یہ دیکھا جائے گا، یہی لوگ رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ بڑے عجیب حالات نظر آ رہے ہیں، تو ہمارا تو کام ہے آپ تک خبریں پہنچانا اور اس کے مطابق جو تجزیہ ہو تو وہ پیش کرنا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن مجھے ان حالات میں یہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔